الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت الحمد صلاۃ و درود و سلام بر جمیع سید الانبیاء محمد الانبیاء شافی روز نزال ابی کرم شفیع معظم تاجدار بلحاظ صدر کائنات فخر موجودہ باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبعد ملک الحاضرین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شباب المعظم دعوات مقدم تشریف لے آیا. اس ماہ مقدم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ فرما کے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرا رب کا مہینہ ہے. بارش سے پہلے بادل چھا جاتے تھے, تھکاوٹ چھا جاتی ہے, موسم چینج ہو جاتی ہے, ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے, بزرگ کے اندر بارش ہونے والی ہے. شبان کا مہینہ ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سمجھو کہ کالیاں کٹاوٹ چھا گئی نے, ہوا چلنا شروع ہو گئی نے, جو ہی رمضان کا مہینہ آ رہے ہیں رحمت کی بارش ہوگی. سبحان اللہ. یہ ایسا ماہ مقدم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدم کے اندر خاص اہتمام فرماتے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم سے رکھتے ہیں. تو رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان ایک خاص مہینہ ہے, تو ساری واسطے امت واسطے بھی یہ شعبان ایک خاص مہینہ ہونا چاہیے. دیگر مہینے اور اس مہینے میں سارے عملوں سے فرق ہونا چاہیے. اس ماہ مقدم چونکہ شب برات کا مہینہ بھی کیا جاتا ہے,
چند جذبے بعد انشاءاللہ شب برات تشریف لے کے آ رہے ہیں. شب دا من رات اور رات دا من راتی. راتا کے روز آندی ہے ہر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتے مگر کچھ راتا ہوتی ہیں جو بڑی اہم راتا ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ہوتے ہیں جو بڑے اہم لمحات ہوتے ہیں ورنہ وقت تو ہر طرح روزانہ ایک طرح گزرتا ہے. ایک خلوت کی رات ہوتی ہے ایک جلوت کی رات ہوتی ہے. خلوت کی رات مشکل ہو جاتی ہے جلوت کی رات جلدی گزر جاتی ہے. ہجر دیا راتاں لمبیاں ہو جاتی ہیں بسر دیا راتاں چھوٹیاں لگتی ہیں حالات وقت ایک جلدی گزرتے ہیں. مگر بزرگ فرماتے ہیں کہ عام انسان واسطے ہجر کی رات لمبی ہوتی ہے بسر کی رات چھوٹی ہوتی ہے مگر اللہ والے فرماتے ہیں وہ جڑی رات ساری خلوت چ گزرتی ہے نفس کلیا گزرتی ہے اپنے مالک کے نال وہ رات یہ لگتا ہے جی اک چھپے چ گزر گئی. اللہ واضح سے معاملے ہو انہیں رات آ رہی مگر اہم رات ہے زندگی کی ہر رات کی طرح ان سو کے نہیں گزارتا. یہ کوئی اہم وقت ہے کہ کچھ خاص فیصلے ہونے میں صبح جس کیسے کا فیصلہ ہونا ہوگا کہ وہ سزائے موت ہونے کے یا آزادی ملنی ہے کیا وہ رات نیند آئے گی نہیں. وہ ساری رات دعا کر کے گزارے گا وہ ساری رات عبادت سے گزارے گا کہ خبریں سونے میں غلطی بن جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ پتہ ہمیں صبح پھانسی لگ جانی ہے کیا وہ رات سو بھی گزارے گا ہرگز نہیں. وہ توبہ استغفار کے معاملے سے گزارے گا. بزرگ فرماتے ہیں اپنی ہر رات آخری رات میں سے گزارے اپنا ہر دن آخری کے سمجھ بھی گزار اپنا ہر سانس آخری سانس سمجھ بھی گزار کے میرا آخری سانس ہے. رات میں دکاندار ہو تھی کاروبار بیٹھی ہو کاروباری لوگ بیٹھی ہو شام میں جب اپنی دکان اپنے کاروبار اپنی تجارت کو فارغ ہوتے ہو تو بیٹھ کے اپنی دکان کا حساب کرتے ہو. آج میں سارا دن کی کمایا آج میرے اخراجات کتنے ہوئے آج میرے وصول کتنے ہوئے میں کی کمایا آج سارا دن اپنا حساب لیتے ہو. اپنے ملازمین کو حساب لیتے ہو کہ یہ کسی نال کاروبار شراکت کی ہوئے تھے اپنے شریک کو لو اپنے پارٹنر کو لو حساب لیتے ہو ایک پوائنٹ کا حساب کرتے ہو. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شراکت دار سے اپنے شریک کو لو کاروبار کا حساب لینا کہ شام کو اپنے کو بھی حساب لیا میں آج سارا دن کی سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. فرمایا اپنا حساب کتاب کر اس سے پہلے کہ تیرے کو کوئی اور حساب لگے. اپنا حساب آپ ہی کرنا کہ میں آج سارا دن کی تھا کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی کی آج کی رات شب برات آ رہی ہے نا ایک حساب کتاب کی رات آ رہی ہے میرا جو تو بڑا حساب ہو رہا ہے پچھلے سال کی کتاب اور آئندہ سال کی کر رہے اس رات حساب ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا حامین والکتاب المبین فرمایا قسم کتاب روشن دی انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ فرمایا اسا اس رات کو اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا. وہ جی لیلۃ مبارکہ قرآن نے فرمایا نہ علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ شب برات ہے. قرآن مجید دو مرتبہ نازل ہوا ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں لوح محفوظ میں اور دوسری مرتبہ لوح محفوظ تو نبی پاک رسیدہ تک ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں لوح محفوظ سے نازل ہوا وہ شب برات تھی اور جب لوح محفوظ تو نبی پاک رسیدہ سے نازل ہوا وہ شب قدر تھی. تو یہ شب قدر بڑی اہم ہے تو شب برات بھی بڑی اہم ہے. اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم ہر حکمت والا کام ہر حکمت والا امر ہر حکمت والا حکم اس رات میں کر دیا جاتا ہے. اس رات اللہ کریم فرشتے اور پورے سال کا پوری کائنات کا بجٹ ادا کر دیتا ہے. کون پورے سال سے زندہ رہے گا کون پورے سال سے مرے گا کس نے کتنا رزق کھانا ہے کس نے کتنا رزق نہیں کھانا
کس تک لم پہنچنا ہے، کس تک پورے سال جو خوشی پہنچنی ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کھیتی باڑی کر رہا ہو رہے زندہ ہے اور دنیا داری کر رہے، دکانداری کر رہے، وہ بازار پھر رہے، وہ دنیا کے لحظ و لمحہ کے اندر مشغول ہے، مگر فرشتیاں کے کارگاہ میں وہ نام مردے اندر لکھ دیتا ہے یہ مرد ہے کیونکہ تو مر جانا. اس رات میں فیصلے سارے ہو جانے. پچھلی شب برات تک نہ جانے کتنے لوگ زندہ 37 سال تک نہیں رہ بن گئے. انہیں اس شب برات سے کئی لوگ زندہ عمر کے اگلی شب برات تک وہ دنیا کو چلے جا بن گئے. اس فیصلہ اس رات ہو جانا. تو رات سے بڑی دادی دادی فیصلے کی رات آ رہی ہے، پتہ نہیں کی فیصلہ کتنے باقی ہو جانا ہے. تو جنہوں پتا ہوگا کہ میرا فیصلہ ہونے والے دوست نہیں نہ سوتا اور اس سے فکر لگے جاتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں میرا صبح کی فیصلہ ہوئے کہ ہوئے نہ سے وقت توبہ استغفار کر کے اپنے مالک کو راضی کرنا ہو سکتا میرا فیصلہ اچھا کیا جائے. کچھ سفارش سے ڈالتا وقت میرا فیصلہ اچھا ہو جائے. تو گرامی قدر حضرات یہ فیصلے کی رات آ رہی ہے. اس رات کو عام رات کی طرح نوجوانوں نہیں گزارنا، انہوں کسی خاص طریقے سے گزارنا ہے. وہ طریقہ کی آج میں کوئی عرض کر رہی ہوں. رات کی اہمیت میں عرض کر دی تھی کہ رات بڑی اہم ہے. حدیث سے پاکے جاتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ابھی رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا کہ نبی پاک میرے بستر سے دیکھا. آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور اور ٹھوٹر بار سے نکلی کہ حضور کتنے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ جو میں حضور اور ٹھوٹے آتے نبی پاک جنت البقیع قبرستان سے چھپے رہتے. اما شادی آہٹ سن کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں لگا کہ میں کسی اور بھی نکل چلا گیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میں تو ہمیں اس سے بات سے ڈھونڈ نکلی کہ حضور کسے گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جنہوں پتہ ہے کتنی رات ہے؟ فرمایا آج شعبان کی قدر کی رات ہے، شب برات ہے. حضور نے فرمایا کہ آج اللہ اپنی شان سے ذات لائے پہلے آسمان پہ آ کے کچھ دے ہے کوئی منگن والا منو عطا کرا، ہے کوئی دیمن والا میں عطا کرا. اور لنگر تقسیم کیتا جاتا ہوئے تو انسان سو جائے تقسیم کرنے والی جگہ کے نہیں کہنا کہ کچھ میرے کو لنگر نہیں کہ انہوں ملنا جڑا جاگتا بھی ہوئے طلب بھی کرے، جاگتا بھی ہوئے تو طلب بھی کرے انہوں ملے گا. تو یاد رکھیے اس رات سون والے تو نصیب بھی سو جاتے ہیں، اس رات جاگن والے تو نصیب بھی جگا دیتے جاتے ہیں. فیصلہ دوسرا کرنا کہ وہ دوسرا نصیبہ تو جگانا کے سلانا ہے. فیصلہ اس رات ہو جانا ہے. اگر تسی اپنے ہاتھ کی فیصلہ کرانا ہے تو وہ طریقہ کاری ویسے اٹھ کے نبی پاک نے جس طرح رات گزاری حضور بستر سے نہیں گزاری. حضور نے اٹھ کے جنت البقیع قبرستان سے جا کے پتہ چلے کہ اس واسطے قبرستان گئے کہ موت کی یاد آوے، امتی قبرستان جاوے انہوں بھی موت کی یاد آوے کہ ہو سکتا ہے اس رات میں موت کا فیصلہ ہی ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں خوف کھا جائے ڈر جائے پتہ چلے اس رات میں جاگنا سونا نہیں. ساری زندگی کی رات سو کی گزاری کرنا کبھی بازار سے بھی گزار لو. اور ایک نصیبہ والے لوگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نو ایک غلام نے ایک مرید نے آ کے پوچھا حضور میرے کو رام اپنے جاگیا نہیں کرتا. سارے جو اکثر عمر کے جنہوں نے اسی طرح کہ میرے کو رات نہیں جاگیا جا رہا. ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ حضور میرے کو رات میں جاگیا نہیں جاتا خود طریقہ ہے فرماؤ. تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خدا کی نافرمانی کا نہ کریا کر اور رات کو اپنے سامنے کھلونا دشکر پتا کر دے. فرمایا کہ اس کے نافرمانی کا نہ کرے رات کو دنوں اپنے سامنے کھلونا دشکر پتا کرے گا. وہ بھی بات کر جو کھلونا شرف ہے آسان کر کے حل کرا. اتنے بڑے اجتماع جو نوجوان اٹھ کے آنکھیں لاتی میری کل وزیر اعظم نظر ملاقات ہوئی. انہیں میں اپنے سامنے کھڑا کیا کہ میری گل بات سنی کہ میری گل سن کے انہیں حکم بھی جاری کر دیتا کہ آرڈر کر دیتا کہ میرا کام ہو گیا. اور ناز کرے گا کہ میں وزیر اعظم نے آپ اپنے سامنے بلا کے میری گل بات سنی کھلی کچہری لگی سی میں گیا تو میری گل بھی سنی تو حکم بھی جاری کیا میرا کام بھی ہو گیا میری نوکری لگ گئی جو بھی.
اپنے نافرمانوں کو شرف نہیں دیتا جنہوں نے وہ ناراض ہو گئے وہ اپنے سامنے لوگوں کا شرف عطا ہی نہیں کرتا وہ عطا ہی انہوں نے کرتا جن ہاں کی ذات راضی ہو جائے پھر انہوں نے وہ آپ ہی جگا لے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں آپ صاحب میری آنکھ کھل جاتی ہے رات 12 بجے 1 بجے پھر میری آنکھ نہیں لگتی کوئی وظیفہ دیو مینوں بے چینی ہوتی اس ویلے میری آنکھ نہیں لگتی وہ چلیا جب نہیں لگتی نہ لگا تو اٹھیا نہیں کہ کچھ آیا گیا تو جاگے آ رہی تیرے جگایا گیا کہ چلیا اٹھ ویلا تھوڑا رہ گیا اٹھ آ جو چل رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم کرے ہونے سے جب ادھر اٹھے جب ساری دنیا سستی ہوتی ہے اس ویلے اٹھ کے نماز پڑھے تو نبی کریم نے فرمایا پھر اپنی بیوی کو جگاوے کو نہ اٹھے وہ چہرے سے پانی کے چھٹے لگاوے حضور نے فرمایا اللہ رحم کرے اس مرد سے حضور نے فرمایا اس عورت بھی اللہ رحم کرے جی اگلی رات میں اٹھے نفل پڑے شوہر کو جگاوے نہ جاگے تو وہ پانی کے چھٹے مار کے آ کے اٹھ بلے امان اور رب نے یاد کرتے تو اللہ کو اپنے سامنے کھڑا محمد شرف عطا کرتا ہے جس سے راضی ہو جائے اور یاد رکھیں میری ملت نوجوانوں کی ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت واسطے لوگوں کو چھوڑ دے سارے نبی زندہ چھوڑ دے اور نہ دے نا کہ ابو لہب ورگے گورے نو نہ دے دے تے بلال ورگے کھانے نو دے اور یہ بھی یاد رکھیو کہ ہدایت انہاں نو دے جڑو دی طلب کر دے جڑا طلب نہ کرے تو رب ہدایت بھی نہیں دیتا ہدایت ایسی چیز ہے جڑی طلب نہ ملتی ہے تے کناں نو دیندا فرمانا بدل للمستقیم سبحان اللہ میں تھوڑی مرضی میری تقریر کرا گا پہلے تھوڑی سی میری مرضی کی سن لو شاید سے میرے دل میں اتر جائے میری بات لالا جی لیاقت صاحب جوڑا کرنا ماشاء اللہ تشریف لے آئے میرے پیر بھائی نے انگلینڈ سے اندر ماشاء اللہ میری میزبانی بھی کی تھی اللہ تعالیٰ عزت انہوں نے تو آپ کی تمہاری زندگی عطا کرے سارے بڑے بڑے صنعت نات خان ماشاء اللہ تشریف لے آئے تھی بھی قرب و جواب تو بڑے کافی کی شکل چاہیے میں تمہیں تھوڑی مرضی کی تقریر سنا کے ماری جاتا اور تھوڑا جب ذرا تھوڑے دل کا دروازہ کھڑکاؤں مہربانی کھول دیا جی میں دروازہ کھڑکاؤں لگا میں ذرا دستک دے لگا تھوڑے دل میری ملت نوجوانوں ہدایت انہوں نے ملتی ہے جڑے طلب کرتے ہیں کہ رب چن گئے ہدایت واسطے دعا کریا کرو کہ اللہ سانو چن لوے تو دعا کیویں کرنی ہے ایک ہی طریقہ ہے اهدنا الصراط المستقيم انہیں آپ طریقہ بھی انہیں آپ کا 5 منٹ کھڑا ہونا کہ 17 رکعتاں پڑھنی دے جنہاں ہر رکعت دے وچ کرنا ہے یہ اس طرح کر کے نہ تے میرے کول ہر بار پوچھ کہ عرض کر کے اهدنا الصراط المستقيم مینوں ہدایت والے راہ تے چلا دے سبحان اللہ جب تو طلب کرے گا پھر تینوں ہدایت نصیب کر دے گا جب تینوں ہدایت مل گئی پھر تینوں راہ جانے کی توفیق عطا کرے گا پھر اپنی بات سے کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرے گا کہ جب کوئی وہ بات سے کھڑا گیا پھر ایسی بڑی بارگاہ تو منگے تے تینوں خالی بھیجے گا پھر خالی بھیجے گا تو سب تو پہلے کی کرنا ہے کچھ طلب کر کہ میرے مولا نے انہوں چنے ہوئے لوگوں میں انہوں نے شمار فرما جڑے تم چن رہے ہیں اللہ ہوئی کہ جب ابھی کی دیکھی ہوئی ہے اللہ چن لیتا جنوں چاہے دعا سانو چاہ دے وہ سانو چاہ دے اسی چنے ہوئے لوگوں سے ہو جائیے سانو ہدایت ہی آپ کا لوگوں سے شمار فرما لے تو یہ رات جی آ رہی ہے توبہ کی رات آ رہی ہے معافی کی رات آ رہی ہے ترلیاں کی رات آ رہی ہے منتاں کی رات آ رہی ہے منگل کی رات آ رہی ہے ہدایت کی رات آ رہی ہے جاگرن کی رات آ رہی ہے یہ سو کے نہیں ضائع نہیں کرنا ہر رات کی طرح یہ نہیں گزار دینا کچھ رات کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں شادی کی رات ہوگی پتر کی شادی کی رات ہوگی کتنی اہم ہوتی ہے تو لہذا ہر لمحہ ہر گھڑی کی جیسی نہیں ہوتی یہ بھی کوئی خاص لمحہ آ رہی ہے زندگی کا یہ عام نہیں گزارنا شب برات آ رہی ہے اج ارادہ کرنے کے تم اٹھو کہ اس رات میں سونا نہیں ساری زندگی سو کے گزارے نا تو جیسے جاگ پڑھا اور بولو سبحان اللہ ایک سبحان اللہ بولو گے تو میرے اتنی تقریر بھی ہوتی ہے میں لگے رہوں گا
آگے تقریر سنی ہے تو تھوڑا میرا ہاتھ بڑھاؤ نا تو کچھ بولو سبحان اللہ. ہاتھ جنہیں نہیں چکے نارا بھی نہیں چکے بولو سبحان اللہ. جڑا اس کو کچھ بولے انہوں اس شب برات سے جاگردی سے جان کے دن راضی کر رہی توفیق کرو. بھائی طلب پہ کرو دے گا انشاءاللہ. طلب پہ کرو نا طلب بس اچھی لگے آگے پھر میں دل آ کچھ بولو سے چلی جاتی اس کو بیٹھے چلی. اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یذکرون آج میں جاگ کے نا بابا جی صبح جگاؤں گا بابا بڑا راضی ہوگا کہ غلام بڑا اچھا ہے آپ جاگ کے مجھے جگا دے مگر انہوں نے بستر جب بچھاونا شروع کیا تو بابا جی نے مجھے کی آواز آئی اللہ
سمجھ والا بولے سبحان اللہ۔ محمد بخش دربار چلو تھی نہیں بولے اور ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہ چکے مٹ کے کچھ ہی نہیں ہو پہلے کر یہ جوڑے جا کے چکے دسنے والا کہنا بھائی تھوڑے کو بڑی سبحان اللہ کروا کے کچھ بھی نہ بولے پاکستانی تھوڑی بولے روند نہ مارو بولو سبحان اللہ۔ آگے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا راتی کر کر راتی کر کر داری رونے فرماتے ہیں راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں کی دھوندے اجڑا کہندا نیند بڑی ہوندی او چلیا اینو اکھوں نہ دھوندے سبحان اللہ تو دے اکھاں کو فرماتے نیند اکھاں کی دھوندے کیوں انہاں نوں پتہ لگ جاندے کلیے دا کہ اگر اینو صاف کرنا ہے نا اکھ نوں صاف کرنا ہے ایک ہی کلیے اینو اکھوں دا پانی دے سبحان اللہ سبحان اللہ کر جا کے سبحان اللہ۔ میرے جملے ہلکے نے تے نہ آکھو تے جے باقی بدن تے پوری طور تے پھر بولو سبحان اللہ۔ نیند اکھاں دی کھولے راتی یہ کام کر دے تے دن بھر بھی کر دے فرماتے نے دن اول حال ستا دے سبحان اللہ۔ دن آکھے نے جی میں بڑا گناہگار بندہ جی میں بڑا گناہگار دن اول حال ستاون سب کی نیندیں اونچے نہیں نیویں سبحان اللہ۔ راتی آ کام کرتے ہیں پھر آ کام کرتے ہیں سبحان اللہ۔ جنہاں دی مالک اللہ کے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جاگ کے گزرے صبح غلام وضو کرا رہا تے آپ وضو کرتے فرماتے ہیں تیرا نام کی ہے سبحان اللہ۔ انہیں پھر عرض کی بابا جی میرا نام اسلم ہے کل بھی دسیا سی تے پرسوں بھی دسیا سی فرما بلیا بول گئے سبحان اللہ۔ تیسری رات آئی تو خیال آیا آج بابا سمجھ پر بابا کتنے سو گئے پھر ایسا ہو رہی ہے سداما ساری رات ہو رہی ہے زمانہ میرا گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا ساری رات بابا جی اندر جاگتے رہتے ہیں غلام پار جاگتے رہتے اللہ حضور دیا سدائیں ہو رہی ہیں جو زمانہ روزانہ صبح وضو کرتے ہیں خاجہ با یزید مستمی فرما دے بلیا تیرا نام کی غلام روزانہ ایمان کا صدر گئے گزر دیا 40 سال گزر گئے 40 سال بابا بھی جاگتے رہے وہ بھی جاگتے رہے 40 سال ہر روز
ربك فتبتل إليه تبتيلا اللہ فرماتا انہوں نے بس میں یاد رہ جانا بس میں یاد رہ جانا انہوں نے اور بجی یاد ہی نہیں ہوتا پھر رب دی یاد پھر بس رب دی یاد میری ملت کے نوجوانوں سن سارا کچھ یاد ہے ایک اور نہیں یاد کہ انہوں نے سارا کچھ بھول گئے ایک رب یاد آئی فرق میرے سے گناہ میں تیرے جو نہ میں اللہ والے جو فرق کی رات جڑی آ رہی نا وہ انج گزارا دی رات ہے کہ بس رب یاد رہ جائے لوگ اکٹھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگے کوئی نہ جاوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا بھائی اگے یہ کہ کوئی خطرناک چیز ہے کی مسئلہ کیوں نہیں اگے جا رہے اگے کی حضور کے تو اونٹ دیوانہ ہو گیا کسی نے گزرا نہیں دے رہے آدھے جڑا قریب جاتا ہے وہ اونٹ انہوں کٹ دے نقصان پہنچا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما لگے ہٹ جاؤ میں تنہا غلط کروں لوگ بڑا منع کی کر اللہ جبان اونٹ ایسے بہت خطرناک ہوئے لوگوں نے نقصان دے رہے تو اس کے اللہ دے نبی ہو دور نہ جاؤ فرما تسی ہٹ جاؤ میں تنہا غلط کرنا آپ ٹوٹے اونٹ دے قریب گئے وہ کان کے نال آپ نے اپنے لب لگا کے کوئی گل کی تھی اونٹ انج بیٹھ گیا جی سانس بھی نہیں آ رہا تے مر گیا بیٹھ گیا لوگوں نے اپنے فرمان کو تو سارے لوگ ادھر اونٹ چپ کر کے ایسا بیٹھا ہلدا ہی نہیں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور اونٹ کو کی آخیا ہے اپنے دل کے اتنے ہاتھ رکھ کے ان گل سنو عرض کی حضور اونٹ کو کی فرمایا فرمایا موت کرنے سے بس یہ نہیں آخیا اور تینوں موت یاد نہیں تینوں موت یاد نہیں بندے آ کر چھاتی مار کے اپنے عمل اول چھاتی مار کے ایک بڑی دس تینوں موت یاد نہیں تینوں نہیں یاد موت تینوں نہیں پتا تو مر جانا تو ایک زندگی بے مہار گزارے جب تو مرنا ہی نہیں تینوں کسی پوچھنا ہی کوئی ایسا شدت بے مہار ہو کے زندگی گزارے تیرا ایک مالک ہے انہیں تینوں پوچھنا ہے انہیں تیرے فرشتے کندھے سے بٹھائے نے جڑے ہر ویلے تیرے عمل پہ لکھتے ہیں وہ کتاب بن رہی ہے سامنے تیرے کتاب رکھی جانی ہے تینوں مووی بکھائی جانی ہے تیری جو جو کرتوتاں کردا رہے ہیں تیرے سامنے کتاب بھی رکھی جانی ہے مووی بھی چلائی جانی ہے تینوں آخر جانا اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب سبحان اللہ پڑھ اپنی کتاب کی کردا رہے اس میں مکر کے وکھا جن کو کچھ پوچھا جانا ہے کو حساب لیا جانا لے چلنا میرے پاس دربار تسی نہیں بولے جب سبحان اللہ آج بندے سلطان نے فرمایا آپ فرما دے حسن دیکھے رون لے ہوئی تینوں جتا کس جدو دل مڑتا ہو جائے نا گناہ کی لگتا ہے کہ میرے جسم سے کوئی مچھر ہی بیٹھا ہے ڈر لی کوئی کر لیا پھر بھی سارے کر دے جدو روح مردہ ہو جائے جدو ضمیر مردہ ہو جائے جدو دل بالکل گناہ کر کر کے کالا ہو جائے تو اللہ اس انسان واسطے ایک ارادہ کر لے کہ میں گمراہ کرنا ہی کرنا ہے معذرت اس ویلے لوگ گناہ اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ نہیں لگتا جو مچھر بیٹھا اڑ جائے گا جدو
ضمیر تے دل زندہ ہوئے، روح وجہ زندہ ہوئے، اجے دل سارا کالا نہ ہویا ہوئے تے گناہ کر کے انج لگدا ہے جویں سر تے پہاڑ رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز دے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ تسی دودھ پیتے ہو نا تے او دی بزرگ کہندے نے ایک تاثیر ہے۔ تسی اگر کوئی فروٹ کھاندے ہو تو او دی بھی ایک تاثیر ہے۔ تسی کسی نو گالی دیندے ہو نا وہ تواڈے لفظاں دی ایک تاثیر ہے کہ گالی دیتی تے اگلے نو غصہ آ گیا۔ تسی کسی دی تعریف کیتی تے او دا چہرہ خوش ہو گیا۔ اس دا مطلب ہے لفظاں چ بھی تاثیر ہے، دنوں چ بھی تاثیر ہے، گھڑیاں چ بھی تاثیر ہے، فروٹ چ بھی تاثیر ہے، کھان پین وچ ہر چیز وچ تاثیر ہے۔ پیاس لگی ہوئے پانی پی کے تے انسان دا فوراً موڈ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ دا مطلب پانی چ بھی تاثیر ہے، ٹھنڈے پانی چ ہور تاثیر ہے، گرم بھی ہور تاثیر ہے، یا گندے پانی کی ہور تاثیر ہے، صاف بھی ہور تاثیر ہے۔ یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے۔ ان کی گناہ چ بھی تاثیر ہے تے نیکی چ بھی تاثیر ہے۔ گناہ کی تاثیر ہے کہ جب گناہ ہو جائے نا، گناہ وچ اللہ نے ندامت تے شرمندگی رکھی ہے۔ کتنا گناہگار ہوئے، کتنا بھی گناہگار ہوئے، جب گناہ کرے گا نا شرمندگی اندر ضرور ہوگی، ندامت ہوگی، کیونکہ گناہ کی تاثیر ہے کہ ندامت ہوتی ہے کہ نیکی کی بھی تاثیر ہے۔ گناہ وچ ندامت ہے تے نیکی کی سلامت ہے۔ نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی تے گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کریو نہ کہ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھڑیو نہ۔ گناہ چھوٹا ہوتا ہے نہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو پوچھا گیا صغیرہ گناہ کیڑے ہوندے نے تے کبیرہ کیڑے ہوندے نے؟ آپ نے فرمایا جڑے گناہ نوں چھوٹا سمجھ کے کری جائیے وہی کبیرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کے کری جائیے وہی کبیرہ ہے۔ تو لہذا گناہ کے اوپر استقامت اختیار کر لینا یہی کبیرہ گناہ کی علامت ہے۔ دعا کریا کرو کہ اللہ سانو چن لے، ہدایت والے سے رکھے، اللہ سارے دل کو مردہ نہ کرے، وہ سارے واسطے گمراہی کا ارادہ نہ کرے، وہ سارے واسطے ہدایت کا ارادہ کر لے۔ اس رات جڑی شب برات آ رہی اللہ ساری بخشش کا پروانہ جاری کر دے، اللہ سانو گناہوں تو محفوظ کر لے، شیطان نے چنگل تو آزادی عطا کر کے اپنی رحمت دیاں پناہ عطا کر دے۔ نالے رونا نالے جگنا نالے اردا کرنی ہے رحمت دا کہ دریا الہی رحمت دا دریا اپنے آپ چولہے پر ماں کو لاوے، ماں کو چکے پھر
وہ بچہ پھر گسیٹتا چولہے کو آ جائے، جو ہی اگ کے قریب آئے تو ماں چک کے دور چھڈ آئے، وہ پھر آئے، پھر نبی کریم بھی ویکھ رہے، صحابہ بھی ویکھ رہے۔ عورت اٹھ کے نہ بچے چک کے نبی پاک کو لائی، کہتی یا رسول اللہ، میں اپنے پتر نال بڑے پیارے تھے، میں نہیں چاہتی کہ کدے اگ کے قریب بھی آئے، میں نے سوا کے چکے وہ تو دور چھڈو گے، پھر آ جاتا میں پھر چھڈو گے، میرے دل بڑا پیار ہے، میں نہیں چاہتی یہ سڑے، جی میں نہیں چاہتی یہ سڑے، پھر رب کی میں چاہے گا کہ میں اس بی بی نے پتہ نہیں کہڑے لہجے نہ گل کی میرے آقا اتنا روئے، اتنا روئے، سید عالم نے صحابہ نے فرمایا اٹھو اعلان کر دیو، اج محمد عربی نے اعلان کروایا ہے، جڑا ایک بار بھی کلمہ طیبہ پڑھ لوے گا جیسے رب دا سرکش تے گناہگار نہ ہویا تے رب نو دوزخ چ نہیں ساڑے، خدا نے شرک نہ کرے رب نہیں ساڑے، وہ بڑا کریم ہے نہیں ساڑے، وہ تا تے ارادہ کہ تو سڑے، تے تو ہاں بھج بھجا کے بلا آپ پہ جانا، وہ تے نہیں چاہتا تو سڑے۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے ولی گزرے نے، آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ عید کا دن سے چھوٹے چھوٹے بچے اخروٹ پہ کھیلتے ہیں، اخروٹ جی بچے بنٹے کھیلتے ہیں، ادو بنٹے نہیں سن ہوتے، اخروٹ ہوتے سن، بچے اخروٹ کھیل رہے، آپ فرماتے ہیں میں عید کا دن گزریا، بچے خوشیاں منا رہے، ایک بچہ اور نکرے بیٹھے نا تو رو رہا، وہ کپڑے بھی پھٹے پرانے، قریب گئے تو فرماتے ہیں بیٹا لگ جب تیرے کو اخروٹ نہیں اس واسطے رونا ہے تے بیٹا اٹھ آ تو رو نہ آ میں تینوں نہ اخروٹ لے کے دیوا، تو بھی کھیل پتر عید کا دن ہے تو نہ رو۔ بچہ کہنے لگا مالک بن دینار جی میں اخروٹاں لے کے نہیں پیا رہوں گا، فرمایا بیٹا کیوں رو رہے، عید کا دن ہے اج کیوں رو رہے، اٹھنا تو بھی کھیل تیرے سارے عام عمر بچے کھیل رہے ہیں، تے بچہ کہنے لگا اسی دنیا سے کوئی کھیڈن آئے ہیں، اسی کوئی کھیڈن آئے، انہیں اتنا جملہ بولیا حضرت مالک بن دینار کی کیفیت بدل گئی، فرماتے نے میرے خیال آیا بچہ کوئی اسپیشل بچہ ہے کہ کوئی عام بچہ نہیں، انہوں پکڑ کے نہ کھولے لے گئے، قریب بٹھا کے تو فرمان لگے کہ کھیڈن نہیں آئے تو کدھر آئے تو کیوں رونا ہے؟ بچہ کہنے لگا مالک بن دینار کی اج صبح قاری صاحب کو قرآن مجید پڑھن پیا تھا تو انہیں ایک آیت پڑھائی ہے، وہ آیت نے میرے دکھی کر دیتا ہے، کہ نہیں آیت ایسے پورا قرآن پڑھ کے توفیق نہیں ہو رہی، انہیں ایک کی پڑھی، جدو رب چن لے کسی نے اپنے واسطے پھر ایک آیت کی تبدیل کر دیتی، ایک نصیحت تبدیل کر دیتی، بچے آخر جی آیت قاری صاحب نے پڑھائی ہے وہ پڑھ کے پریشان ہو، فرمایا کیڑی آیت جب تیرے چھوٹے چھوٹے پریشان کر دیتا، پڑھاؤ آیت میں کہنے لگا مالک بن دینار اللہ نے قرآن میں جب فرمایا اللہ کہتا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، پروردگار نے فرمایا کرو آگ کو جی کا پالک انسان جب پتھرے ہونے گئے، کہنے لگا میں ڈر گیا کدھر میں اس آگ کا پالک بن جاواں، حضرت مالک
آتے کتوں ایٹے درد لے ہونی وہ دردہ والے آ گیا کتوں ایٹے درد لے ہونی جب ہدایت ملنی ہوئے پھر ایک کا نصیحت ہی کافی ہوتی آج نے جو میں نے نصیحت سمجھ کے لے جایا اللہ میں نے تو عمل کی توفیق عطا کرے اس شب برات میں اللہ ساری بخشے کا پروانہ جاری فرما دے اللہ کریم ساری بخشے کا بہانہ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرات سن جاگ کے اپنے اس سے مالک کو منامتی توفیق عطا کرے آمین واخر دعوانا الحمدللہ